وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت اور عقیدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھ کر اپنی اپنی حاضری لگوا لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ ہم سب ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پاک کا اور بالخصوص حسنین کریمین کا ذکر مبارک سنانے کے لیے اس محفل میں حاضر ہیں۔ کیا بات ہے بھائی۔ اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنا سبق ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت صاحب، لاکھوں سلام۔ میں ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا حسنین کے نانا کی شفاعت نصیب ہو، لیکن چونکہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کی محبت کا جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی عقیدت کا جھنڈا ہے، اس لیے ہم دونوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان دونوں کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ میرے مزاج میں تو نہیں ہے کہ خطیبانہ انداز میں اس واقعے کو بیان کیا جائے، بہرحال جو ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے اس میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ سن تھا 59 ہجری، 59۔ حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر سال دعا مانگتے تھے، یہ سال ان کی دعا کی قبولیت کا سال ہے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ دعا پتہ کیا تھی؟
اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان۔ یہ کس کی دعا ہے؟ صحابی رسول کی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کی دعا اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں سن 60 ہجری کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واہ 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 واہ، اور یا اللہ میں چھوکروں کی حکومت سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بہت اچھے، زندہ باد، دو چیزیں ہیں، بہت اچھے، زندہ باد۔ سن 60 ہجری کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری دعا کیا ہے؟ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ، اور چھوکروں کی حکومت سے بھی میں بنا مانگ، پناہ مانگتا ہوں۔ ابھی چھوکرے کی حکومت آئی نہیں، واہ، صحابی رسول اپنی ولایت والی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ ان قریب کسی چھوکرے نے حکومت سنبھالنی ہے، اور پھر جو فتنے اس نے برپا کرنے ہیں ان فتنوں کو حضرت ابو ہریرہ دیکھنا تک نہیں چاہتے، اس لیے عرض کرتے ہیں یا اللہ سن 60 ہجری کے فتنوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور یا اللہ چھوکروں کی حکومت سے بھی میں بولیے صحیح پناہ مانگتا ہوں۔ تو پتہ چلا صحابہ کی نظر میں یزید کی حکومت قابل قبول ہے؟ نہیں، بولو نہیں۔ تو پتہ چلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف تھا کہ یزید اہل نہیں ہے، یہ نااہل ہے، اس میں حضرت امام حسین اکیلے نہیں تھے، حضور کے صحابہ بھی یہی گمان کرتے تھے کہ یزید خلافت کا، حکومت کا اہل نہیں ہے، بولو سے یہ کیا ہے؟ نااہل، نااہل ہے، نکما ہے، حکومت کے لائق یہ نہیں ہے۔ اچھا خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، کون سے سن میں؟ 59 سنے میں، 59 ہجری میں۔ 60 ہجری شروع ہوا، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور فوراً اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ مدینہ شریف والوں سے، مکہ والوں سے جلدی جلدی بیعت لی جائے، بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی چند صحابہ کے اس نے نام لیے کہ بالخصوص ان سے بیعت لی جائے، بیعت کریں تو فابیہا، وگرنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ہائے ہائے، تو یزید کا حکم نامہ مدینہ شریف کے گورنر کے پاس پہنچا، اس نے حضرت امام حسین کو بلایا، کہا جی حضور یہ یزید نے حکم نامہ بھیجا ہے، میری تو جرت نہیں کہ گستاخی کر سکوں، بہرحال اس نے یہ حکم نامہ بھیجا ہے۔ ادھر سے یزید کا پیغام آ گیا، ادھر سے کوفہ والوں نے مسلسل لگاتار حضرت امام حسین کی خدمت میں خط لکھنے شروع کر دیے کہ یا امام علی مقام، ہم آپ کے بابا علی کے شین یہ عین ہے ہیں، کیا ہیں؟ شیعہ ہیں، ہم آپ کے ابا جی کے شین یہ عین ہے ہیں، ہم آپ کے ابا جی کے مقتدی بھی ہیں، ان سے بڑی محبت کرنے والے، ہم آپ کے بھی شین یہ عین ہے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو قیامت والے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا
کہ تم نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تو کلمہ پڑھ پڑھ قسمیں دے دے کر تیرے نبی کے نواسی کو بلایا تھا کہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ساتھی بنیں گے، آپ کے مددگار بنیں گے، آپ کے ساتھ مل کر یزید کا مقابلہ کریں گے، ہمیں یزید منظور نہیں ہے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ اور خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یا اللہ ہم نے تو قسمیں اٹھائیں، کلمہ پڑھ پڑھ کر گواہی دی کہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، دغا باز نہیں ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی کے نواسی نے ہماری بات نہ سنی، اس لیے ہم نے اگر یزید کی بیعت کی تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو انہوں نے خطوں کے اندر یہ بار بار معاملہ لکھا، قسمیں اٹھائیں، وعدے کیے کہ اللہ کی قسم ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے ابا جی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں یزید جیسے ظالم سے ہمیں نجات دلوائیں۔ تو آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، پانچواں آیا، 10واں آیا، 50 آ گئے، 100 آ گئے، حتیٰ کہ بعد نے لکھا کہ 150 خط کوفہ والوں کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے گئے۔ کتنے؟ 150۔ یہ ایک روایت ہے، اور بعض روایتوں میں تو 1100 خط، 1200 خط، 1500 خط، بہرحال انہوں نے بڑے خط لکھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کے اندر جلیل القدر صحابہ جو اس وقت حیات تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، یہ جو صحابہ باقاعدہ حیات تھے، ان کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کوفہ والوں نے اس طرح سے مجھ سے مدد مانگی ہے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا حسین ایسا ہے کہ کوفی لا یوفی ہیں، کوفی وفادار نہیں ہیں، یہ بے وفا ہیں، یہ وعدے توڑ دیتے ہیں، یہ لگائی نبھانا نہیں جانتے، ان کے پاس آپ تشریف نہ لے کے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا شک ہے، شک کی بنیاد پر ان بیچاروں کی استدعا کو، ان کی عرض کو ٹھکرایا تو نہیں جا سکتا نا، تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور دوسرا کوئی اہل نہیں ہے، میرا جانا بنتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خوف دامن گیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لے جائیں اور وہ بے وفائی کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیں۔ تو اب کیا کیا؟ صحابہ کرام پورا زور لگا رہے ہیں، امام علی مقام کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ تشریف مت لے جائیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے، اگر میں نہیں جاتا اور یہ یزید کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو پھر قیامت والے دن مجھ سے سوال ہوگا نا، اس لیے فرمایا کہ میرا جانا بنتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام میں اور حضرت امام حسین میں یہ بات چھڑی تو آخر طے یہ پایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں، وہ جا کر حالات نوٹ کرے گا، حالات نوٹ کرنے کے بعد آپ کا نمائندہ جو آپ کو پیغام دے گا اسی کے مطابق پھر اگلا لاہے عمل تیار کیا جائے گا۔ تو پھر مشورہ ہو جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی جانب روانہ فرمایا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندی کی حیثیت سے کوفہ تشریف لے گئے۔ تو پہلے ہی دن کوفہ والوں نے جس طرح دیوانے ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح ٹوٹ پڑے سب بیعت کے لیے، اور آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کرنے لگے کہ ہم امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو بیچ میں ذریعہ اور وسیلہ آپ ہیں۔ تو پہلے ہی دن میں 12,000 لوگوں نے جب بیعت کر لی تو حضرت مسلم بن عقیل نے فوراً قلم دوات منگوایا، خط لکھا حضرت امام حسین کو اور کہا کہ حضور حالات بہت اچھے ہیں، لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں، سب نے بیعت کرنا شروع کر دی اور 12,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ یہ سارے حالات لکھ دینے کے بعد خط لکھا اور مدینہ شریف میں روانہ کر دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طرف خط روانہ ہو گیا، اور ادھر کوفہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں
جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی، بولو سی، رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو خاموشی اختیار کی۔ صحابی رسول تھے، نواسہ رسول سے سچا پیار تھا، تو خاموشی اختیار کی۔ لیکن کوفہ کے بعض بد باطن لوگوں نے یزید کو خبر کر دی کہ حضرت صاحب یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہاں بیعت ہو رہی ہے، یہاں ایک نئی حکومت قائم ہونے لگی ہے، پھر یہ آپ سے ٹکر لیں گے اور ختم کر دیں گے۔ تو یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ تم کوفہ چلے جاؤ اور تم آج کے بعد وہاں کے گورنر ہو، اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی حربہ اپنا کر لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت توڑنے پر مجبور کر دو۔ تو یہ یزید نے کس کو پیغام بھیجا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو۔ تو عبید اللہ ابن زیاد اس نے حجازیوں والا لباس پہنا، مکہ والوں کا، مدینہ شریف والوں کا، حضور کے وطن کے لوگوں کا جو لباس ہے عربی، وہ لباس پہنا، اور حجاز مقدس سے جو راستہ کوفہ کی جانب آتا ہے اسی راستے سے شام کے وقت اندھیرے میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے یہ عبید اللہ ابن زیاد بڑے عیارانہ اور مکارانہ طریقے سے کہاں داخل ہوتا ہے؟ کوفہ میں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ امام علی مقام تشریف لائے ہیں۔ اور کوفے بیٹھے ہوئے تھے راستوں میں انتظار کرتے ہوئے، روزانہ آتے ہیں، سارا دن انتظار کرتے ہیں، شام ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اندھیرا چھانے لگا ہے تو عربی لباس کے اندر کوئی شخص آ رہا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، تو راستہ بھی وہی مدینہ شریف والا، تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آئے، تو بڑا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ کے نعرے لگے، اے اللہ کے رسول کے بیٹے مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد سمجھ گیا کہ لوگ تو حضرت امام حسین کے محب ہیں، تو اس نے اپنا جو اس کا بوتھا تھا اس نے وہ چھپائے رکھا، اوپر سے نقاب نہ اتارا، اور چلتے چلتے سیدھا دارالعمارت کے اندر پہنچ گیا، جو سرکاری عمارت تھی جہاں پر گورنر رہتے تھے۔ وہاں اس نے خاص جو کرتا دھرتا افراد تھے، سرداران تھے، جنہیں وڈ وڈیرے ہم کہتے ہیں اپنی بولیوں میں، ان کو بلایا اور بلا کر ان کو وہ عمارت کے دروازے بند کروا دیے، اور کہا کہ دیکھو میں ہوں عبید اللہ ابن زیاد، یزید نے مجھے بھیجا ہے تمہارا گورنر بنا کر، جو کوئی میری حکم عدولی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، لہذا تم سارے کے سارے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو۔ تو اس نے مجبور کیا، لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ مکار یوں کر کے داخل ہو چکا ہے، تو آپ نے کوفیوں کو جمع کیا، فرمایا آؤ ذرا ہم ان سے حساب لیتے ہیں۔ تو 40,000 کا لشکر جمع ہوا آپ کے پاس، اور سب نے مل کر اس سرکاری عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ ہو گیا تو ظاہری بات ہے یہ جو خون رسول ہوتا ہے اور جو سرکار کا سچا غلام ہوتا ہے وہ کب چاہتا ہے کہ خون کی ندیاں بہیں اور قتل عام ہو۔ تو آپ نے محاصرہ کر لینے کے بعد مٹھی بھر فوجی ہیں اس کے پاس ابھی تک، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہم حملہ نہیں کریں گے، قتل و غارت نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے یہ ہم بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر کے معاملہ طے کر لیں، ہماری لڑائی نہ ہو، معاملہ سلجھ جائے۔ تو حملہ نہ کیا، کئی دن گزر گئے محاصرہ کیے ہوئے، اور ادھر اندر عبید اللہ ابن زیاد جن کوفیوں کو اس نے سرداروں کو پکڑے ہوا تھا ان کو پکا کر رہے بار بار، میں تمہیں مار دوں گا، تمہارے بچوں کو مار دوں گا، تمہاری بیویوں کو مار دوں گا، لہذا اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اوپر چڑھو چھت کے
اور اپنے اپنے عزیزوں کو، اپنے اپنے بھائیوں کو، اپنے اپنے بچوں کو، اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اپنے ماتحتوں کو، سب کو خبردار کرو کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دینا، سارے کے سارے واپس چلے جاؤ۔ تو وہ جو کوفہ والے سردار تھے سارے عمارت کے اوپر چڑھ گئے اور باہر کھڑے 40,000 کے لشکر سے مخاطب ہو کر ورغلانا شروع کر دیا، ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، دیکھو ہماری جان بھی چلی جائے گی، دیکھو حکومت یزید کے پاس ہے، طاقتیں یزید کے پاس ہیں، مال متاع دنیا سب کچھ یزید کے پاس ہے، تم مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ کر کیا پالو گے؟ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے۔ تو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ کوفی لایوفی واقع لایوفی نکلے تو انہوں نے ان کی باتیں سنی اور آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت جی میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کسی نے کہا جی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کسی نے کہا جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کسی نے کہا جی میرے بچے اکیلے ہیں، کسی نے کہا جی میرا فلاں عذر ہے، کوئی ادھر منہ کر کے جا رہا ہے، کوئی ادھر 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 جا رہا ہے۔ کرتے کرتے 40,000 کے لشکر میں سے جب چند افراد رہ گئے اور ادھر مغرب کی نماز کا وقت آیا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز کی جب نیت فرمائی تو آپ کے پیچھے 500 افراد موجود ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک کوفی بھی آپ کے پیچھے موجود نہیں ہے، سب کی سب دفع ہو چکے ہیں۔ تو یہ کوفہ والوں کی غداری اور بے وفائی اس معزز مہمان کے ساتھ ہے جن کو اللہ کے نام کے واسطے دے دے کر بلایا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کے شین یہ عین ہے ہیں، ہم آپ کے سچے محب ہیں، آپ آ جائیں ہمارے پاس۔ لیکن انہوں نے وفا کی بجائے کیا کی؟ غداری۔ اللہ ہمیں غداروں سے بچائے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، حق لتارا دیدہ چین۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے، کیونکہ واقعہ سنانا ہے تو اس لیے آپ نے تو کمال کر دیا۔ اللہ اچھا توجہ ہے، ایک بار پھر کہہ لو سبحان اللہ۔ اچھا خیر، ایک ایک کر کے جب سب چلے گئے تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ تو پیچھے انہوں نے اپنی فوجیں لگا دی۔ تو آپ نے ایک گھر میں ایک دروازہ بجایا تو ایک خاتون نکلی، آپ کو پہچانا، بڑی عزت دی، پیار دیا، حضور آپ گھر تشریف لے آئیں۔ آپ گھر تشریف لے گئے، بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا، پانی پیش کیا۔ لیکن اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ غدار تھا، وہ کوفی تھا پکا اور یزیدی تھا۔ اس نے فوراً جا کر بتایا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے گھر ہیں۔ تو اس نے جلدی سے فوج بھیجی۔ تو آپ نے پھر تلوار اٹھائی اور ضرب حیدری لگاتے ہوئے میدان جنگ میں تشریف لے آئے۔ تو جتنے ان کے فوجی تھے آپ نے 2 منٹ لگائے، سارے کاٹ کے رکھ دیے۔ کسی کا سر ادھر جا رہا ہے، کسی کا بازو ادھر جا رہا ہے، کسی کی ٹانگیں ادھر جا رہی ہیں، کسی کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، کسی کے 4 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ علی کا لال ہمارے قابو میں نہیں آنے والا تو انہوں نے کہا جی ایسا کریں، ہم لڑتے نہیں، ہمارا اور آپ کا لڑنا بنتا بھی نہیں، ایسا کریں آپ ہمارے پاس تشریف لیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، تو آپ وہاں ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیں۔ تو آپ تشریف لے گئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جیسے آپ دروازے میں انٹر ہوئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے فوجی تلواریں دے کر کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جیسے حضرت مسلم بن عقیل تنہا ہیں، حالانکہ پھر بھی دشمن کو پتہ ہے کہ سامنے آ کر وار کر کے شکست دینا آسان بات نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ایسا کرو دروازے کے پیچھے چھپ جائے، جیسے وہ آئیں تو ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ تو آپ جیسے اس دربار میں داخل ہوئے، آپ نے قدم رکھا، پیچھے سے ان بدماشوں نے حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ تو ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ شریف میں وہ خط پہنچ گیا حضرت مسلم بن عقیل کا۔ تو
تو آپ نے صحابہ کو بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر کو، حضرت عبداللہ بن عباس کو، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو، دیگر صحابہ کو، اور کہا کہ دیکھو حضرت مسلم بن عقیل کو میں نے تمہارے مشورے سے بھیجا تھا اور انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ حالات بہت سازگار ہیں، تو آپ تشریف لے آئیں، اس لیے میرا اب جانا بنتا ہے تو مجھے جانے دیا جائے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا یہی کہ حضور آپ تشریف نہ لے جائیں، لیکن اگر آپ بضد ہیں ضرور جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو روکتے نہیں، کیونکہ اتمام حجت بھی ہو چکا ہے اور آپ نے نمائندہ بھی بھیج دیا ہے، تو اس نے اطلاع دے دیا کہ حالات بہتر ہیں تو آپ تشریف لے جائیں۔ کالا منہ ان کا جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور سرکار کے دیگر صحابہ پہلی مرتبہ ہی جانے دیتے، حضرت امام حسین کو کبھی روکتے؟ بولو، یہ مدد تھی نا روکنا کہ آپ حضور آپ تشریف نہ لے کے جائیں، لیکن اب جانے اس لیے دیا کہ آپ کے صحابہ کرام کے پاس بھی ایک پروف آ چکا تھا کہ بھائی وہاں سے حضرت مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے اور ظاہری بات ہے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے، جھوٹ تو نہیں نہ لکھا، تو حالات بہتر ہیں۔ تو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر شروع کرتے ہیں۔ اب خطیبانہ واعظانہ باتیں مجھے تو نہیں آتی کہ آپ روزے پر اس طرح تشریف لے گئے تو آپ اس طرح بیٹھے تو یوں سر رکھا تو یوں انسو بہائے، بہرحال اللہ جانے وہ کیا کیفیت تھی، بس اتنا پتہ ہے کہ عام بندہ مدینہ شریف جائے تو جب نکلے گا تو رونا آتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور دل کرتا ہے آقا آپ کی نگری سے جا رہا ہوں، آقا مرنے سے پہلے دوبارہ بلا لیجئے گا۔ تو حضرت امام حسین بھی تو مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، وہ مدینہ جس مدینے میں پلے، جس میں آنکھیں کھلیں، جس کی گلیاں دیکھ دیکھ کر، جس کی گلیوں میں رہ کر پھر کر آپ نے ٹائم گزارا، اور جس مدینہ شریف کی باہر ان گلیوں میں کبھی نانا کے کندھوں پر بیٹھ کر سفر کیا تھا، کبھی بابا علی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سفر کیا تھا، اس مدینہ شریف کو، اور وہ سرکار کا روضہ انور جہاں پر کوئی مشکل لے کر آئے تو مشکل حل کرا کے جاتا ہے، بیمار آئے تو صحت لے کر جاتا ہے، دکھ زدہ آئے تو خوشی لے کر جاتا ہے، پریشان آئے تو خوشیاں لے کر جاتا ہے، بے اولاد آئے تو اولاد لے کر جاتا ہے۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے نانا جان کا وہ در دولت، وہ روضہ سرکار کا جو عرش الہی سے بھی افضل ہے، جو جگہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ ٹچ ہے، ہمارے سنی علماء، کون سے علماء؟ ہم کسی دوسری برانڈ کیا یار، چبل دکانیں ہیں باقی ساری، برانڈ کیا؟ برانڈ صرف سنیوں کی ہوتی ہے، ہاں برانڈ کن کی ہوتی ہے؟ ہاں اصلی سنی برانڈ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہمارے سنی برانڈ کے علماء ہیں نا، یہ سارے کہتے ہیں کہ جو جگہ مدینہ شریف میں ہمارے آقا کے جسم کے ساتھ ٹچ ہے نا، وہ جگہ جنت تو جنت عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ وہ شان والی جگہ چھوڑ کر حضرت امام حسین جب چلے ہوں گے تو ظاہری بات ہے جو آپ کے دل کی کیفیت ہوگی وہ تو وہ جانے یا اللہ جانے نا۔ تو بہرحال آپ نے سفر شروع کیا، مکہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں بھی یزید کے بھی پیغام آ رہے ہیں اور بار بار پیغام آ رہے کہ بیعت کرواؤ نہیں تو قتل کر دو، بیعت کرواؤ نہیں تو قتل کر دو، بیعت کرواؤ نہیں تو قتل کر دو، بیعت کرواؤ نہیں تو قتل کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مکہ میں رہنا بھی مشکل ہو گیا تو آپ نے وہاں سے پھر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور سفر شروع کیا کوفہ کی طرف۔ کدھر کو؟ کدھر ہے؟ کوفہ کو۔ اچھا پتہ ہے کون کون آپ کے ساتھی ہیں؟ اہل بیت کے جو افراد ہیں وہ تو علماء نے لکھے ہیں ایسے 20-22 تھے۔ کتنے افراد تھے؟ مرد کتنے؟ ایسے 20-22-25 تقریباً اتنے افراد تھے اہل بیت کے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں اہل بیت کے مرد تو اتنے تھے اس وقت، تو باقی جو 72 تن پوریوں میں وہ 72 کون تھے؟ باقی
वो सरकार के सहाबा थे। कौन थे? साहबा इकराम। सहाबा थे या सहाबा की औलाद थी? समझ आ गई ना? हज़रत इमाम हुसैन थे, आपके भाई थे हज़रत अली के बेटे अबू बकर बिन अली। क्या नाम है? हज़रत अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। ये मौला अली के बेटे हैं। नाम क्या है? अबू बकर, उमर और क्या है? उस्मान। अच्छा ये बताओ, उनके नाम पे नाम रखना ये मोहब्बत की दलील है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर लड़ाई होती तो नाम रखते? सियासी दौर है, मसला समझाना बहुत आसान। नवाज़ शरीफ साहब के घर में कोई पोतरा दोतरा पड़ोतरा कोई पैदा हो जाए, क्या उसका नाम इमरान खान रखा जाएगा? बोलो नहीं ना। क्यों? मुखालिफ है। मुखालिफ के नाम पर नाम नहीं रखा जाता, नाम रखा जाता है अपने प्यारों के नाम पर। तो मौला अली ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रख कर दुनिया को बता दिया, जो ये कहे कि हमारी और सहाबा की गड़बड़ थी, लड़ाई थी, बकवास करता है, झूठ बोलता है। हमारे अंदर तो इतना प्यार है, मेरे बच्चों का नाम उनके नाम पे मिलेगा और उनके बच्चों का नाम मेरे बच्चों के नाम पे मिलेगा। तवज्जो है? तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह को। ये पाकिस्तान के अंदर कुछ पलीत हैं, कहते हैं माविया नाम नहीं रखना चाहिए। कौन सा नाम? मुआविया। कौन सा नाम नहीं? मुआविया। कमाल हो गया। अमीर अहले सुन्नत ने जब अपने पोते का नाम रखा मुआविया, तो उस वक़्त तो कईयों को दर्द हुए और हमारे सुन्नी कहलाने वाले वो भी। और एक मौलवी साहब ने तो इतना बड़ा बलंडर किया, कहते हैं माविया को तो माना ही नहीं ठीक। अच्छा जी, क्या माना है? कहता है कि माविया का माना है ज़्यादा भौंकने वाली कुत्ती। तो मैंने कहा बच्चों तुझे गलती लगी है, माविया का ये माना नहीं है। माविया का माना मैं बताता हूँ। माविया आसमान पर एक सितारे का नाम है। किसका नाम है? वो भी आम सितारा नहीं। लफ्ज़ मुआविया के माना में उलमा ने लिखा, जो लुगत के उलमा हैं, फरमाते हैं वो सितारा जब अपने जोबन पे आए तो उसको देख कर कुत्ता भौंकने लग जाए, उसको क्या कहते हैं? तो माविया का सितारा जब जोबन पे आता है तो कौन भौंकता है भाई? बोलो यार, कुत्ता भौंकता है ना। क्या बात है। तो मैंने कहा वाह वाह, कमाल है जी। तू माना तो करने लगा था लेकिन पटड़ी से उतर गया है। माना असल ये नहीं, असल ये है कि माविया उस चमकते धमकते शान वाले सितारे का नाम है कि जिसकी चमक धमक शान अजमत देखकर कुत्ता बचा ना सके, भौंकने लग जाए। समझ आई ना? उसको क्या कहते हैं? बोलो सही, क्या कहते हैं? लगाओ यार, हर सहाबी नबी। हर सहाबी नबी हजरत सिद्दीक भी, हजरत फारूक भी, हजरत उस्मान भी, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी, जन्नती जन्नत, हजरत मुआविया, जन्नती हजरत अबू सुफियान भी, जन्नती। हर सहाबी नबी, हर ज़ौजाए नबी। वकुल्ला वअदल्लाहुल हुस्ना। वकुल्ला वअदल्लाहुल, अल्लाह ने हुजूर के हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा लिया। अच्छा खैर, जब चले होंगे हज़रत इमाम हुसैन सफ़र के लिए, तो आपने अपने साथियों को जब बुलाया होगा तो कैसे प्यारे अंदाज से बुलाया होगा। आपने फरमाया होगा अबू बकर बिन अली मेरा वीर उठ है, उमर बिन अली मेरा वीर उठ, उस्मान बिन अली उठ मेरा वीर। चलें हम मैदान में, सिर्फ यहीं पर बस नहीं, अबू बकर बिन हसन आ जाओ, उमर बिन हसन फरमाया आ जाओ, मुसअब बिन हसन
فرمایا آ جاؤ۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا اور حضرت امام حسن کے بچوں کو بھی ساتھ لیا اور اہل بیت کے جو باقی افراد تھے ان کو بھی ساتھ لیا۔ تو آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جنگ کے لیے تھا، بھائی جنگ کے لیے ہوتا تو بچے تو نہ آتے ساتھ، جنگ کے لیے ہوتا تو فوج تو ہوتی نا ساتھ، جنگ کے لیے ہوتا جو صحابہ تڑپ رہے تھے آقا ہمیں ساتھ لے کر جائیں، ان کو تو ساتھ لیتے نا، اور جنگ کے لیے ہوتا تو کم از کم پورا اسلحہ جنگ والا تو لے کر چلتے نا، خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ چلتے۔ خیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شروع کر دیا، تو راستے میں چلتے 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 ایک جگہ جا کر آپ کو خبر ملی کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور مشورہ فرمایا کہ کوفہ والوں نے اس طرح کیا ہے، اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو طے یہ پایا کہ ہم آگے کا سفر جاری رکھیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چلتے 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 راستے میں ایک چٹیل سا صاف میدان آ گیا۔ آپ نے پوچھا کسی سے یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کربلا ہے۔ فرمایا بس یہیں پر خیمے لگا دو، یہی ہماری آرام گاہ ہے۔ تو کربلا کے میدان میں خیمے لگ گئے۔ آپ ابھی کوفہ کی طرف وہاں تھوڑا سا رک کر جانا چاہتے تھے، لیکن ابن زیاد کی طرف سے ایک شخص 1000 سپاہی لے کر راستے میں آ گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک لیا۔ نام ہے اس آدمی کا حر بن یزید۔ کیا نام ہے؟ حر بن یزید۔ ابھی یہ بدبخت ہے، تھوڑی دیر کے بعد خوش بخت بھی بن جائے گا، سمجھ آئی نا؟ حر بن یزید ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے کوفہ میں جانے دو اور ابن زیاد سے جا کر مجھے بات کرنے دو۔ اس نے کہا نا جی نا، آگے نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا پھر ہمیں واپس جانے دو۔ کہا جی نہیں جانے دوں گا، آرڈر ہے ابن زیاد کا، آپ کو یہیں اسی میدان کے اندر بند رکھنا ہے، نہ آگے جائیں گے نہ پیچھے جائیں گے۔ تو خیر وقت گزرتا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر اسی کربلا کے میدان میں رکے رہنا پڑا، مجبور کر دیا گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہاں پر پڑاؤ کر لیا تو یکم محرم کو یزیدیوں نے ہر طرف سے گھیرا ڈال لیا اور ابن زیاد نے آہستہ آہستہ کر کے اپنی فوج کو بڑھانی شروع کر دی۔ کمال یہ ہے کہ 70-80 افراد کے مقابلے میں 22 اور بعض روایتوں کے مطابق 25,000 فوج کا لشکر جمع کر لیا۔ کتنے ہزار؟ 25,000۔ کیونکہ انہیں پتہ ہے سامنے خون رسول ہے، ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اس لشکر کا جو کمانڈر تھا عمر بن سعد، اس نے کہا ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ چلاکی چلو، ہوشیاری چلو، ان کو پہلے کمزور کر دو، اگر یہ اسی طرح طاقتور توانا رہے تو تم لڑتے لڑتے مر جاؤ گے، کبھی ان سے فتح یاب نہیں ہو سکو گے۔ تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ ایسا کرو ان پر پانی بند کر دیا جائے۔ تو یکم محرم سے انہوں نے اپنی فوجیں بڑھانا شروع کر دی اور 7 محرم کو آ کر پانی بند کر دیا گیا۔ 7 کو پانی بند ہے، 8 کو پانی بند ہے، 9 کو پانی بند ہے، اور 10 کا دن جب آیا تو جمعہ کا دن ہے، صبح حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی اور اپنے سارے خیمے والوں کو اور اپنے کنبے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے آپ نے ان کو زندگی کے کچھ آخری نصیحتیں وصیتیں ارشاد فرمائیں۔ اور وہ کیا کیا کچھ ارشاد فرمایا، ان میں سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے خواتین سے ارشاد فرمایا سن لو، ہم آل رسول ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہم کیا ہیں؟ آل رسول ہیں، صبر کا دامن ہے نہیں چھوڑنا۔ فرمایا آہو بکا نہیں کرنی، اپنا چہرہ نہیں نوچنا، اپنا سینہ نہیں پیٹنا۔ فرمایا ماتم نہیں کرنا، کوئی غم والی کیفیت نہیں اپنانی، صبر کرنا ہے، بے پردگی اختیار نہیں کرنی۔ خواتین سے فرمایا کہ تم نے خیموں سے باہر نہیں آنا ہے، صبر کرنا ہے۔ حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہر طرح سے حیل و حجت پوری کر لی ان پر کہ کوفی لڑنے کے لیے تیار ہیں، لڑائی کے بغیر ان کو کوئی دوسرا
इनके ज़हन में ख़याल नहीं आता ये लड़ कर ही हटेंगे और हमें ये शहीद करने के दर पे हैं। तो आपने आखिरी दिन जब 10 मुहर्रम का दिन आया तो सुबह सुबह वो आपने अपने साथियों को लिया और फरमाया कि हमारे जो खैमे हैं ना, इनके गिर्द हम वो खंदक खोदते हैं और उनमें आग भर देते हैं ताकि कोई यजीदी हमारे खैमों के करीब ना आ सके, और सिर्फ़ एक जगह से रास्ता छोड़ेंगे जहाँ से हम खुद बाहर आ जा सकें। तो वहाँ पर आपने खैमों के इर्द गिर्द खंदक बनवाई। खंदक बनाने के बाद उसके अंदर आग डाल दी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर मैदान कारज़ार में तशरीफ़ ले गए और बड़ा आलीशान खुतबा इरशाद फरमाया। कूफियो हया करो, शर्म करो, हम तुम्हारे वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हम उस नबी के नवासे हैं जिस नबी का कलिमा पढ़कर तुम मुसलमान होने का दावा करते हो। हम उस अली के लख्ते जिगर हैं जिस अली के तुम शीन ये आइन है होने का दावा करते हो। हम वो हैं जिनको तुमने अल्लाह के वास्ते दे देकर, कभी कलिमा पढ़ के, कभी कसमें उठाकर अपनी मोहब्बत और वफा का इजहार कर करके तुमने हमें मेहमान बुलाकर बनाकर अपने पास बुलाया था, और आज हमारी जानों के दुश्मन हो चुके हो। फरमाया सुन लो, अगर तुम हमें शहीद करोगे तो जिस नाने का तुम कलिमा पढ़ते हो क़यामत वाले दिन उस नाने की बारगाह में क्या मुँह लेकर जाओगे। तुम्हें नहीं पता मेरे बारे में मेरे नाना जान ने क्या इरशाद फरमाया था कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तुम्हें नहीं पता मेरे बारे में मेरे नाना जान ने इरशाद फरमाया था इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहाना ताया मीना दुनिया। हुजूर ने फरमाया था लोगों सुन लो, ये हसन और हुसैन ये दुनिया के अंदर मैं मुस्तफ़ा के प्यारे प्यारे फूल हैं। सुभान अल्लाह। अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन, करबला का शाह हुसैन। तवज्जो है, ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो आपने फरमाया तुम्हें नहीं पता, सरकार ने फरमाया था इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। सरकार ने फरमाया था कि मेरे नवासे हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के, बोलो सी जन्नती जवानों के। आपका शेर याद है कि जन्नत की सरदारी तो हुसैन इब्ने अली की, तो यजीद कहाँ जाएगा। क्या बात है जरा साहब, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। यजीद कहाँ जाएगा, यजीद उथे जाएगा जिथे जहन्नम भी वाबी जाएगा। कहाँ जाएगा, कौन जाएगा जी? जहाँ यजीद का नाम लेवा वाबी जाएगा वहीं यजीद जाएगा। मेरे पास एक मौलवी साहब की किताब है, पिछले साल यहाँ दिखाई थी, नाम लिखा है किताब का हयात सय्यदना यजीद। इसका मतलब बनता है कि मेरे सरदार यजीद की हयात, हयात सय्यदना बोलो यजीद। और उसके अंदर ये जो लाल मस्जिद वाला मौलवी है, बुरके वाली सरकार, जान गए उस क्या नाम है उसका, अब्दुल अजीज गाजी साहब। हाँ, जिहाद पे लगा। मर्दाना जूतों वाली खातून बुरका पोश हैं। क्या खूबसूरत लगता है। तो मौलवी अब्दुल अजीज़ के अब्बा ने उस किताब में लिखा है कि आए हम बर सरे मिंबर खुले लफ्ज़ों में यजीद का दिफा नहीं कर सकते, ना जाने हमारी ये मजबूरी कब तक चलेगी। कहते हैं हम यजीद नहीं कर सकते, यजीद के नाम के जलसे नहीं करा सकते, ना जाने हमारी मजबूरी कब तक चलेगी। मैं कहता हूँ बच्चे ये मजबूरी तेरी जहन्नम में जाने तक चलेगी। जहन्नम में जाने के बाद यजीद भी वहाँ, तू भी वहाँ, दिल खोल के जलसे करना एक दूसरे के। बहुत अच्छे, समझ आई ना, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तवज्जो है, जिंदाबाद। बस एक मशवरा फिर मौजू पे आता हूँ, मशवरा दे दूँ एक, बोलो भाई। हम करते हैं हुसैन हुसैन, क्या करते हैं, क्या करते हैं, और वो क्या करते हैं। एक मशवरा, तहज्जुद के वक्त उठो, गुस्ल करो, सफ़ेद कपड़े पहनो, सफ़ेद टोपी लो,
مصلی بچھاؤ 2 رکعت پڑھو دعا مانگو یا اللہ جتھے یزید نوں سٹنا ہے مینوں بھی اوتھے سٹی یہ کون کہے گی؟ عاشق جو یزید کہتا ہے یا اللہ جہاں یزید کو رکھے مجھے بھی وہیں رکھنا۔ اگر تہجد میں 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا زبان پہ آ جائے پھر بے شک یزید کرتا رہے، لیکن اس خلوت کے لمحے میں اگر تیرے منہ سے یہی نکلے یا اللہ جہاں حسین کو رکھے، جہاں حسن کو رکھے، جہاں علی کو رکھے، جہاں فاطمہ کو رکھے، یا اللہ انہی کا نوکر بنا کر ان کے قدموں میں مجھے بھی جگہ عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کس نے کہا کہ آدھی ادھوری چلاتے ہیں، ہم تو بات پنجتن کی پوری چلاتے ہیں، اور کھاتی ہے اس کا آٹا یہ ساری دنیا، بھائی اس گھر کی چکیوں کو دونوں ہی چلاتے ہیں۔ توجہ ہے، اگر اس وقت یزید کا نام آ جائے بے شک یزید کے نام کی پٹی چلا، لیکن اگر اس وقت بھی حسین لب پہ آئے تو پھر میں کہوں گا آج لے ان کے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ خیر توجہ ہے، ہاں جی محبت سے کہہ لو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق تارا دن کا چین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اچھا بھئی توجہ، اب ٹائم تھوڑا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو یزیدیوں کے دل دہلنے لگے، آئے بعض اندر سے رونے لگے، لیکن وہ دنیا کی لالچ غالب تھی۔ تو ایک بے ایمان اٹھا، کہتا ہے حضرت امام حسین کو، کہتا ہے حسین وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ نعوذ باللہ، اس خبیث نے کہا کہ اس آگ میں جانے سے پہلے آپ نے یہیں پہ آگ لگا لی ہے۔ تو آپ نے عرض کی یا اللہ اس کو عذاب دنیا میں مبتلا فرما۔ آپ نے جیسے دعا مانگی اللہ نے فوراً قبول فرمائی۔ قبول کچھ اس طرح فرمائی کہ گھوڑا اس کا دوڑا، جیسے دوڑا تو اس کا پاؤں آدمی کا گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، اور گھوڑے نے پہلے تو اس کی اچھی طرح رگڑائی کی پورے میدان میں، پھر لا کر اسی آگ والی خندق کے اندر ڈال دیا، تو وہ دشمن جل کر راکھ ہو گیا۔ اتنے میں ایک اور یزیدی اٹھا، کہتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں وہ دیکھو دریا کتنی موجوں پر ہے، ایک قطرہ بھی تمہیں پانی کا نہیں ملے گا۔ حضرت امام حسین نے کہا مولا اس کو پیاسا مار، فوراً ہاتھ اٹھائے یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ جیسے آپ نے دعا فرمائی تو اس کو بھی گھوڑے نے روندنا شروع کر دیا، تو پورے میدان میں اس کو گھسیٹا، اور اتنی زیادہ اس کو پیاس لگی، کہتا ہے آئے العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ تو اس کے منہ میں پانی دیتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، لیکن پانی پینے کے باوجود اس کی پیاس نہیں مرتی، تو پیاس پیاس کرتا کرتا وہ بھی مر گیا۔ ایک اور نے اٹھ کر زبان چلائی، کہتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتا ہے اے حسین تمہاری کیا نسبت ہے رسول اللہ سے؟ نعوذ باللہ، اتنا دل دکھایا کہ حضور کے نواسے کو کہا جا رہا ہے کہ تم حضور کے کیا لگتے ہو، تو آپ نے اس کے خلاف بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ تو فوراً اس کے اوپر وہ قضائے حاجت کی کیفیت طاری ہوئی، اور وہیں میدان کے اندر وہ ننگا ہو کے بیٹھا پیشاب کے لیے۔ جیسے وہ بیٹھا تو نیچے سے اس کو بچھو نے کاٹ لیا، تو وہ تڑپتا تڑپتا وہیں پر مر گیا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اینڈ میں آ کر اپنی روحانی طاقت، اپنی کراماتی طاقت اس لیے دکھائی تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ مولا
ہمارے اوپر تو دنیا غالب آ گئی تھی، اگر حضرت امام حسین اپنی روحانی قوت اور طاقت کا مظاہرہ فرماتے، کوئی کرامت دکھاتے تو یا اللہ ہم وہ دیکھ کر ہی سیدھا ہو جاتے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنی کراماتی طاقت اور پاور کا بھی اظہار فرما دیا، لیکن ان یزیدیوں کو ہدایت نہ ملی۔ تو خیر جب میدان سجا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو گھیرے میں دیکھ کر جو کربلا کے آس پاس کی بستیوں میں رہنے والے لوگ تھے وہ آگے بڑھ کر، اور ان میں سے چند حضور کے صحابہ تھے۔ ایک حضور کی صحابیہ خاتون تھیں، ان کا ایک نوجوان لڑکا تھا، لڑکے کا نام ہے وہب، ابھی شادی کو 15-20 دن ہوئے ہیں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹے کبھی میری بھی بات مانو گے یا ساری زندگی اپنی منمانی کرو گے؟ تو کہا ماں جی پہلے بات آپ کی کب ٹالی ہے، حکم ارشاد فرماؤ۔ کہا بیٹے آج جنت بک رہی ہے، اگر خریدنی ہے تو پہنچ جا، حسین کے قدموں پر قربان ہو جا۔ کہا اماں جان صرف 2 منٹ مہلت مل جائے، اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس جا کر آخر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ کر کے میں چلا جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹے چلا جا، اپنی بیگم سے مل لے، لیکن دھیان رکھنا اس کی باتوں میں آ کر امام حسین پر جان قربان کرنے سے گریز نہ کرنا، قربانی ضرور پیش کرنا۔ اپنی دلہن کے پاس جا کر کہتا ہے میں جنت کا سودا کرنے جا رہا ہوں، میں نواسہ رسول کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے سے اس کی گھر والی مقدر پر بھی قربان جائیں، آگے سے بولتی ہے میں تو اپنی قسمت پر رو رہی ہوں کہ میں مرد نہیں ہوں، اگر میں مرد ہوتی جس طرح تو حسین پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے اسی طرح میں بھی میدان کے اندر چلی جاتی، چل جا اللہ کا نام لے کر اور حضرت امام حسین کے قدموں پر قربان ہو کر جنت خرید لو۔ حضرت وہب آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر قربان ہو گئے۔ کون کہتے ہیں کربلا میں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا؟ ارے 20-22 افراد اہل بیت کے ہیں، باقی سارے 72 کی تعداد پوری کرنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ ہیں جو حضرت امام حسین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو خیر تو جب میدان لگا تو حضرت امام حسین نے فرمایا او یزیدیوں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں، تم میں ہے کوئی جو حق کی خاطر، میرے نانا کی خاطر اور ہماری عزت اور شان کی خاطر میدان میں آئے، حق کا ساتھ دے؟ اور سوچنے لگا کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے، تو فوراً عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھی گیا، عمر بن سعد کے پاس بھی کہتے ہیں نواسہ رسول سے لڑنا ٹھیک نہیں ہو، کہتے ہیں جانے دو، سب کو یزید کے پاس انعام ملے گا۔ اس کے پاس جاتے ہیں اوے نواسہ رسول سے لڑنا ٹھیک نہیں، وہ کہتا ہے جانے دو خیر ہے، بس مال ملے گا، پیسہ ملے گا، حکومت ملے گی۔ تو اس نے اپنے بھائی سے مصعب بن یزید حر کا بھائی، اس سے بھی مشورہ کیا، اس نے کہا یار سیدھی بات ہے لڑنا تو نہیں چاہیے لیکن کیا کریں؟ حضرت امام حسین نے پھر آواز دی اے کون ہے جو خاندان نبوت سے وفا کرے اور جنت لے جائے؟ تو حر بڑا میدان میں آیا، حضرت امام حسین کے قدم چومے، عرض کی آقا حسین آپ کا راستہ روک کر غلطی کی تھی، اب آپ کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ حضرت امام حسین کے قدم چومے، اجازت مانگی، میدان میں آئے، تلوار لہرا کر جب میدان میں آئے نا تو ادھر سے ان کا بھائی مصعب بن یزید وہ بھی دوڑتا ہوا آ گیا۔ حضرت حر نے سمجھا شاید لڑنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن آ کر کہتے ہیں بھائی جان آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، یزیدی بن کے کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ بھی ملے گا حسینی بن کے ملے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یوں حر بن یزید نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اجازت سے حق کی خاطر جان قربان کی، مصعب بن یزید نے بھی قربانی پیش کی اور حضرت وہب نے بھی قربانی پیش کی، اور ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے افراد نے بھی دین حق کی خاطر قربانی پیش کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہوتے ہی جو شہادت کی خوشخبری ارشاد فرمائی تھی، آج زبان نبوت سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کو حضرت امام حسین نے اپنے کردار سے سچا ثابت فرما دیا۔
بس ایک بات کرتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ ایک بات یہ کی جا رہی ہے آج کل کہ یہ جنگ دو شہزادوں کی تھی۔ کن کی تھی؟ دو شہزادے تھے، دونوں حق پر تھے۔ بھائی کیوں حق پر ہے؟ اگر حق پر ہوتے تو سرکار فرماتے کہ دونوں شہید ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا میرا حسین شہید ہے۔ تو شہید کون ہوتا ہے؟ حق پہ لڑنے والا یا باطل پہ لڑنے والا؟ یہ دیکھیں نا، ایک آدمی جا رہا ہے، اس کو ڈاکو پڑ گیا، ڈاکو نے کہا موبائل نکالو، اس نے کہا میں نہیں دیتا، لڑ پڑے۔ جب لڑے تو ڈاکو نے آدمی کو گولی مار دیا، آدمی وہیں پر فوت ہو گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید، فرمایا جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دیکھو نا، مال کی خاطر لڑائی ہو رہی تھی، مالک مار گیا تو شہید، لیکن اگر ڈاکو مارا جاتا تو وہ بھی شہید ہوتا؟ نہیں۔ بولو نہیں جی۔ کیوں؟ لڑ وہ بھی مال کے لیے رہا ہے، یہ بھی مال کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن وہ ناحق لڑ رہا ہے، یہ حق کے لیے لڑ رہا ہے۔ بہت اچھے حضرت صاحب، بہت سمجھ آئی؟ زندہ تو باد۔ شہادت ہوتی ہے حق پر، اور حق ہوتا ہے باطل کے مقابلے پر۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے شہید فرما کر یہ بتا دیا کہ میرے حسین سے ٹکرنے والا حق پر نہیں ہو سکتا، وہ باطل پر ہوگا اور میرا حسین حق پر ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے معروضات پیش کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔